پوائنٹ 50 تمہاری لائبریری کا اصل سرمایہ۔ ایسی کتابوں کا اہتمام و التزام کرو جو استدلال و استنباط، احکام کے اسباب و علل میں تفقع اور مسائل کے اسرار و رموز میں غوطہ زنی کے طریقہ پر ترتیب دی گئی ہوں، اور اس سلسلے میں شیخین یعنی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن القیم الجوزیہ رحمہم اللہ کی کتابیں نہایت جلیل القدر اور اہم ہے۔ نیز اس سلسلے کی قدیم و جدید منہجی متعدد اول کتاب حسب ذیل اہل علم کی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اور ان کی عظیم ترین کتاب التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید۔ پوائنٹ سیکنڈ، حافظ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کی اور ان کی نہایت بنیادی کتاب المغنی۔ پوائنٹ تھرڈ، امام حافظ نووی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ فورتھ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ ففتھ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ پوائنٹ سکستھ، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ۔ پوائنٹ سیونتھ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ پوائنٹ ایٹتھ، حافظ شوکانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ نائنتھ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ پوائنٹ ٹینتھ، علماء دعوت سلفیت کی کتابیں اور ان کی نہایت جامع کتاب الدرر السنیہ ہے۔ پوائنٹ 11 علامہ صنعانی رحمہ اللہ، بالخصوص ان کی نفع بخش کتاب سبل السلام۔ پوائنٹ 12 علامہ صدیق حسن خان کنوجی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ 13 علامہ محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ، بالخصوص ان کی کتاب اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ پوائنٹ 51 کتاب کے ساتھ تعامل۔ کسی کتاب سے اس وقت تک استفادہ نہ کرے جب تک کہ اس میں اس کے مؤلف کی اصطلاح نہ جان لے، اور اکثر و بیشتر کتاب کے مقدمہ سے اس کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے کتاب کا مقدمہ پڑھے۔ پوائنٹ 52 اسی طرح اگر آپ کو کوئی کتاب ملے تو اسے اپنے مکتبہ میں اس وقت تک داخل نہ کرے جب تک اس سے اچھی طرح گزر نہ جائے، یا اس کا مقدمہ، فہرست اور کچھ جگہوں سے پڑھ نہ لے، کیونکہ اگر آپ مکتبہ میں اسے اس فن کی کتابوں میں ڈال دیں گے تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ زمانہ گزر جائے گا اور عمر بیت جائے گی، آپ اسے دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ یہ تجربہ شدہ امر ہے، توفیق دہند اللہ کی ذات ہے۔ پوائنٹ 53 تحریر پر اعراب اور نقطوں کا اہتمام۔ جب تم کوئی چیز لکھو تو حرکات اور نقطوں کا اہتمام کرو تاکہ اس کا غموض اور پیچیدگی زائل ہو جائے، اور اس کے لیے حسب ذیل امور مطلوب ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، خط واضح ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، رسم الخط قواعد املا کی روشنی میں ہو، اور اس سلسلہ میں بہت سی کتابیں ہیں، چند اہم کتابیں حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کتاب الاملا از حسین والی۔ پوائنٹ سیکنڈ، قواعد الاملا از عبدالسلام محمد ہارون۔ پوائنٹ تھرڈ، المفرد العلم از ہاشمی رحمہ اللہ تعالی۔ پوائنٹ تھرڈ، نقطوں والے حروف پر نقطوں اور بلا نقطوں والے حروف پر بلا نقطوں کا اہتمام۔ پوائنٹ فورتھ، مشکل الفاظ پر حرکات کا اہتمام۔ پوائنٹ ففتھ، آیت یا حدیث کے علاوہ میں رموز، کتابت کا مع وقف وغیرہ کا اہتمام۔ ساتویں فصل، تنبیہات و خطرات۔ پوائنٹ 54 بیداری کا خواب۔ بیداری کے خواب سے بچو، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تمہیں جس بات کا علم نہ ہو اس کے علم کا دعویٰ کرو، یا جس بات کا تمہیں پختہ علم نہ ہو اس میں پختگی کا دعویٰ کرو۔ اب اگر تم ایسا کرو گے تو یہ علم کے سامنے دوبیز پردہ اور اس کی راہ میں رکھنا ہوگا۔ پوائنٹ 55 یک بالشتہ ہونے سے بچو۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ علم 3 بالشتے ہے، جو پہلے بالشتے میں داخل ہوتا ہے تکبر کرتا ہے، اور جو دوسرے بالشتے میں داخل ہوتا ہے متواضع ہو جاتا ہے، اور جو تیسرے بالشتے میں داخل ہوتا ہے اس سے علم ہو جاتا ہے کہ وہ لا علم ہے۔ پوائنٹ 56 صلاحیت و قابلیت سے پہلے صدارت و
برا جمانی۔ اہلیت و لیاقت سے پہلے صدارت و پیشوائی سے بچو، کیونکہ یہ علم و عمل کی آفت ہے، اور کہا گیا ہے جو وقت سے پہلے آگے بڑھ جاتا ہے وہ اپنی رسوائی میں پڑ جاتا ہے۔ پوائنٹ 57 علمی درندگی۔ اس حرکت سے اجتناب کرو جس سے علم سے کورے لوگ تسلی حاصل کرتے ہیں کہ ایک دو مسائل کا اچھی طرح مراجعہ کر لیتے ہیں، اور جب کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں کچھ قابل ذکر علماء ہوں تو وہاں ان مسئلوں کی بحث چھیڑ دیتے ہیں تاکہ اپنا علم ظاہر کر سکے۔ بھلا یہ کتنے بڑے شرم اور عار کی بات ہے! کم از کم اسے جاننا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا بخوبی علم ہے۔ یہ بات اور اس قسم کی دیگر باتیں میں نے اپنی کتاب التعالم میں بیان کی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پوائنٹ 58 کاغذ سیاہ کرنا۔ چونکہ تصنیف کی 8 مقاصد میں جدت اور انوکھے پن سے خالی تالیف سے اجتناب کرنا چاہیے، جس کا آخری نقطہ کاغذ سیاہ کرنا ہے۔ اس لیے تصنیف و تالیف کے اسباب کی تکمیل کمال اہلیت و لیاقت اور اپنی مشائخ کے زیر تربیت رہ کر پختہ ہونے سے پہلے تالیفی کام سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ آپ اس کے ذریعے خود اپنا عیب لکھنے والے اور آروشنار ظاہر کرنے والے ہوں گے۔ البتہ جس کے پاس تصنیف و تالیف کی لیاقت ہو، اس کے اسباب مکمل ہو، اس سے متعدد علوم و معارف سے آشنائی ہو، اور وہ بحث و جستجو، مراجع و مطالعہ اور موثق کتابوں کو کھنگال کر، مختصرات کو ازبر کر کے اور مسائل کا استحضار کر کے کہنا مشق ہو چکا ہو، اس کے لیے نفع بخش تصنیف و تالیف کا مشغلہ ایک افضل عمل ہے جس سے اہل فضل و کمال انجام دیتے رہے ہیں۔ اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا یہ قول نہ بھولنا، جس نے تصنیف کیا در حقیقت اس نے اپنی عقل کو ایک برتن میں رکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ پوائنٹ 59 سابق علماء کی چوک کی بابت آپ کا موقف۔ اگر آپ کو کسی عالم کی کوئی چوک مل جائے تو اس کی تنقیص و توہین کے لیے خوش نہ ہو، بلکہ صرف مسئلہ کی تصحیح کے لیے خوش ہو، کیونکہ انصاف پسند انسان کو اس بات کا تقریباً یقین ہوتا ہے کہ کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کی کچھ غلطیاں اور اوہام نہ ہو، بالخصوص جو ان میں کثیر التالیف ہے۔ اس چیز کا پروپیگنڈا وہی کر سکتا ہے اور تنقیص کی غرض سے خوش وہی شخص ہو سکتا ہے جو متعالم، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے والا، نام نہاد اور علم کا جھوٹا دعوے دار ہو، جو اس کام کا علاج کرنا چاہے اور اس کے نتیجے میں کوڑ کا مرض پیدا کر دے۔ ہاں، کسی امام سے ہونے والی غلطی یا چوک جو اس کے علم و فضل کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہو پر تنبیہ کی جائے گی، لیکن اس کی تنقیص اور ناقدری کے لیے پروپیگنڈا اور چرچا نہیں کیا جائے گا کہ اس جیسے اس سے دھوکہ کھا جائے۔ پوائنٹ 60 شبہات کا دفع۔ اپنے دل کو اسپنج کی طرح نہ بناؤ کہ پیش آنے والی تمام چیزیں قبول کر لے، بلکہ شبہات بھٹکانے اور اپنے آپ پر یا دوسروں پر اسے پیش کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ شبہات اچک لینے والے ہوتے ہیں، جبکہ دل بہت کمزور ہے اور دلوں میں شبہات ڈالنے والوں کی اکثریت لکڑی ڈھونے والوں یعنی بدعتیوں کی ہے، لہذا ان سے بچ کر رہنا۔ پوائنٹ 61 زبان و بیان کی غلطیوں سے بچو۔ بولنے اور لکھنے میں لحن غلطی سے بچو، کیونکہ لحن نہ کرنا عظمت، ذوقی شفافیت اور صحیح سالم الفاظ کی بنیاد پر عمدہ معانی سے واقفیت کی علامت ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا،
عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ عقل کو پختہ کرتی ہے اور مروت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ زبان کی غلطیوں پر اپنے بچوں کو مارتے تھے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن سعید رحبی رحمہ اللہ سے بسند نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی لحن کرنے والا لکھتا ہے اور پھر اس لحن کرنے والے سے دوسرا لحن کرنے والا نقل کرتا ہے تو بات فارسی زبان میں ہو جاتی ہے۔ امام مبرد نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ: نحو لکنت والے کی زبان کھول دیتا ہے اور آدمی کو باعظمت بنا دیتا ہے بشرطے کہ وہ غلطی نہ کرے۔ لہذا اگر تمہیں سب سے جلیل القدر علم کی خواہش ہو تو سب سے جلیل القدر علم وہ ہے جو زبانوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ لہذا قاسم بن مخیمرہ ہمدانی رحمہ اللہ وفات 100 ہجری کی اس بات کا اعتبار نہ کرنا۔ نحو سیکھنے کا آغاز بے سود مشغولیت ہے اور اس کا آخری حصہ ظلم ہے۔ نہیں بشر حافی رحمہ اللہ کی بات کا اعتبار کرنا کہ جب ان سے کہا گیا آپ نحو کا علم حاصل کر لیں تو انہوں نے کہا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کہنے والے نے کہا کہیے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ تو بشر حافی نے کہا میرے بھائی اس نے اسے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا ابو نصر اس نے اسے حقیقت میں نہیں مارا ہے بلکہ یہ محض ایک اصل اور بنیاد ہے جسے بنا لیا گیا ہے۔ تو بشر حافی نے کہا ھذا اولہ کذب لا حاجۃ لی فیہ، اس کا تو آغاز ہی جھوٹ ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان دونوں روایتوں کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اقتضاء العلم العمل میں نقل کیا ہے۔ پوائنٹ 62 فکری نقص اور ناپختگی۔ فکری پختگی سے پہلے کوئی فکرہ پیش کر کے فکری نقص و ناکامی سے بچو۔ پوائنٹ 63 جدید اسرائیلیات۔ مستشرقین یہود و نصارہ کی پھونکوں میں موجود جدید اسرائیلیات سے بچو، اس لیے کہ وہ قدیم اسرائیلیات سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہے، کیونکہ قدیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف بیان کر دینے اور اہل علم کے اس بات کو عام کر دینے کے سبب اس کا معاملہ واضح ہو چکا ہے۔ رہا معاملہ جدید اسرائیلیات کا جو تہذیبی و تمدنی انقلاب، دنیا کی باہمی ہم آہنگی کے نتیجے میں اور اسلامی دائرے کے سمٹ جانے کے بعد اسلامی فکر میں در آیا ہے، تو وہ سراپا شر و فساد اور بار بار سر اٹھانے والی مصیبت ہے، اور بعض مسلمان اس سے خوب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ بعض دوسروں نے اس کے لیے بازو پست کر رکھا ہے۔ لہذا دیکھنا کہیں تم بھی اس میں نہ پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ پوائنٹ 64 بعض نتینی فضول بحث و مناقشہ سے احتراز کرو، یعنی بانجھ یا پس مردہ و بے فائدہ بحث و مباحث۔ چنانچہ بعض نتی لوگ فرشتوں کے جنس کے بارے میں محو گفتگو تھے، جبکہ دشمن ان کے شہر کے دروازوں پر کھڑا تھا، یہاں تک کہ ان پر یکایک حملہ آور ہو گیا۔ چنانچہ بے جا بحث و تکرار اسی طرح علم کے راستے سے روک دیتی ہے، جبکہ سلف کا طرح امتیاز یہ تھا کہ وہ زیادہ بحث و تکرار سے احتراز کرتے تھے، نیز ان کے یہاں اس میں توسع قلت ورع کی علامت تھی، جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ وفات 110 ہجری جب لوگوں کو باہم بحث و تکرار کرتے ہوئے سنتے تو فرماتے تھے یہ لوگ عبادت سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کے لیے بحث و تکرار کرنا معمولی ہو گیا ہے اور ان کا ورع کم ہو گیا ہے، لہذا یہ فضول اور لغو باتیں کرنے لگے ہیں۔ اسے امام احمد نے الزہد میں اور امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے۔
پوائنٹ 65 کسی گروہ بندی یا حزبیت کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی نہیں کی جا سکتی۔ اہل اسلام کی اسلام اور امن و سلامتی کے سوا کوئی پہچان نہیں ہے۔ لہٰذا اے طالب علم، اللہ آپ میں اور آپ کے علم میں برکت دے، علم بھی حاصل کرو اور عمل بھی حاصل کرو، اور سلف کے نقش قدم اور ان کے اسوہ پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور مختلف فرقوں اور ٹولیوں میں بار بار داخل ہونے اور نکلنے والے نہ بنو، ورنہ شاہراہ سلف کی کشادگی سے نکل کر تنگ دائروں میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ اسلام پورا کا پورا آپ کے لیے راستہ اور منہج ہے، اور تمام کے تمام مسلمان ہی جماعت ہے، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ خلاصہ کلام ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ بندی، گروہ بندی اور حزبیت نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مختلف فرقوں، ٹولیوں، گروہوں، باطل مذاہب اور گلوکار انتہا پسند دھڑبندیوں کے درمیان رہزن یا مال غنیمت بن کر رہ جاؤ، اور اسی بنیاد پر دوستی و دشمنی کا فیصلہ کرنے لگو۔ لہٰذا جادہ حق و اعتدال پر رہتے ہوئے علم حاصل کرو، سلف کے نقش قدم کی پیروی کرو، سنتوں کی اتباع کرو، اور اہل علم و فضل کی فضیلت و پیش روی کا حسن اعتراف کرتے ہوئے علم و بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یقیناً جدید ڈھانچوں اور مختلف راہوں والی فرقہ واریت، جس کا عہد سلف میں کوئی تصور ہی نہ تھا، علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ اور جماعت میں تفریق کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اس چیز نے اسلامی اتحاد و یگانت کی رسی کو بہت کمزور کیا ہے، اور اس کے سبب مسلمانوں کو بہت سے مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لہٰذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ان پارٹیوں اور ٹولیوں سے بچو جن کا آج کل دور دورہ ہے، اور جن کا شر و فساد ظاہر اور عیاں ہے، کیونکہ ان کی مثال پر نالوں جیسی ہے جو گندا پانی اکٹھا کرتے ہیں پھر اسے ہر طرف پھیلا دیتے ہیں، سوائے اس کے جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو جائے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر گامزن رہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ عبودیت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دوسری نشانی صاحب منازل سائرین از ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی انصاری الحروی کا فرمان ہے، وَلَمْ يُنْسَبُوا إِلَى اسْمٍ، کہ وہ کسی نام سے منسوب نہیں ہوتے، یعنی جو اہل طریق صوفیہ وغیرہ فرقوں کے خاص نام بن چکے ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام سے مشہور نہیں ہوتے جس سے لوگوں کے درمیان معروف ہو، نیز وہ کسی ایک عمل میں محدود و مقید بھی نہیں ہوتے کہ ان پر وہی نام چسپاں ہو جائے، اور دیگر اعمال کے بجائے صرف اسی عمل سے بچانے جائے، کیونکہ یہ عبودیت کی ایک آفت ہے اور یہ محدود عبودیت ہے۔ رہی مطلق عبودیت تو اس کا انجام دینے والا اس کے ناموں کے معنی میں سے کسی خاص نام سے معروف نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام تر قسموں کی عبودیت کو بلا تفریق انجام دیتا ہے۔ چنانچہ ہر عبودیت والوں کے ساتھ اس کا حصہ ہوتا ہے جس میں وہ شریک ہوتا ہے، اور وہ کسی رسم و اشارہ کا پابند نہیں ہوتا، یہ نہ کسی نام اور طرز و انداز کا اور نہ ہی کسی وضع کردہ اصطلاحی راستے کا، بلکہ اگر اس کے استاد اور معلم کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی راہ کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے اتباع، اس کے لباس اور پہناوے کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے تقویٰ کا لباس، اس کے مذہب و مسلک کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے سنت کا حکم اور فیصلہ کن قرار دینا، اس کے مقصد و نیت کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے یریدون وجہہ، یعنی وہ اللہ کا رخ کریم، اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ پوائنٹ